السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہر ہفتہ اصول ایمان کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے۔ آج کا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ تکلف اور غلو سے بچ کر کے مختصر کلام کرنا، یعنی انسان جب گفتگو کرے تو مختصر گفتگو کرے اور اس کی گفتگو کے اندر جامعیت ہو اور تمام پہلوؤں کو شامل ہو، اور اس طریقے سے غلو سے کام نہ لے، تکلف سے کام نہ لے، ایسے الفاظ نہ استعمال کرے جو سامعین کے لیے بھاری بھرکم ہوں اور مشکل ہوں، اور نہ ہی غلو سے کام لے، یعنی کسی کی تعریف کے اندر حد سے غلو کر جانا، تجاوز کر جانا، یا اگر کسی کی مذمت کرنا ہے تو اس کے اندر غلو کرے انسان، یا باطل کلام اور گفتگو کرے، تو ان تمام چیزوں سے بچ کر کے انسان کو مختصر گفتگو کرنا چاہیے، کیونکہ لمبی جب گفتگو ہوتی ہے تو جو اصل مدعا ہوتا ہے انسان کے ذہن سے بسا اوقات نکل جاتا ہے۔ اس لیے گفتگو کرتے وقت انسان کو اختصار سے کام لینا چاہیے۔ اسی کے تعلق سے ہمارا باب ہے، جس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کی ہے۔ وہ حدیث سنن ترمذی کی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے اور صحیح جامع کے اندر بیان کیا ہے۔ آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث کچھ اس طریقے سے ہے: وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا الحیاء والحی شعبتان من الایمان والبذاء والبیان شعبتان من النفاق۔ ترمذی کی صحیح روایت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحیاء والحی، شرم، حیا کرنا اور کم بولنا، ضرورت بھر بولنا، کم بولنا، شعبتان من الایمان، ایمان کی دو شاخیں ہیں، والبذاء والبیان، اور فحش کلامی، یعنی انسان جب گفتگو کرے تو اس کی گفتگو کے اندر فحش باتیں ہوں، باطل باتیں ہوں تو فحش کلامی، اور بیان سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ یعنی تکلف سے گفتگو کرنا یا باطل گفتگو کرنا، کسی کی تعریف میں حد سے تجاوز کرنا، اس کو یہ مراد ہے یہاں پر بیان سے۔ تو شعبتان من النفاق، یہ دونوں چیزیں نفاق کی دو شاخیں ہیں، نفاق کے دو شعبے ہیں۔ اس حدیث کے روایت کرنے والے، ترجمہ آپ لوگوں نے سماعت فرما لیا، روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے، کنیت سے زیادہ مشہور ہیں، ابو امامہ ان کی کنیت ہے، ویسے ان کا نام تھا سدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نام سے زیادہ وہ کنیت سے معروف اور مشہور ہیں۔ عظیم صحابی ہیں، بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہیں، انہیں میں سے حدیث بھی ہے، اور آخر وقت میں یہ ملک شام چلے گئے تھے اور وہیں ان کی وفات ہوئی سن 86 ہجری میں، اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ملک شام میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی ہیں، اور بعض علماء نے بیان کیا کہ نہیں، ان کے بعد بھی ایک صحابی تھے جن کی وفات ہوئی، ان کا نام تھا عبداللہ بن بسر۔ بہرحال آخر وفات پانے والے صحابہ میں سے ملک شام میں یہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر ایمان کی جو دو شاخیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے پہلی چیز حیا ہے۔ حیا شرم کرنا، اور یہ بہت عظیم خصلت ہے، بلکہ یہ ایمان ہے، حیا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے اونچی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ وہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور اس کی جو سب سے نچلی شاخ ہے وہ کیا ہے؟ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا۔ سب سے نچلی جو شاخ ہے ایمان کی،
اور پھر آپ نے کیا فرمایا، والحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں، اس کے بہت سارے علامات اور نشانیاں ہیں۔ آپ نے اور کسی کو نہ بتا کر کے صرف آپ کا حیا کا ذکر کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حیا بہت عظیم خصلت ہے ایمان کی۔ بہت ساری اس کی خصلتیں، لیکن آپ نے 70 سے زیادہ اس کی شاخیں، لیکن آپ نے صرف حیا کو بیان کیا آخر میں۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ حیا بہت عظیم خصلت ہے۔ حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ ایک ایسی خصلت انسان کے اندر ہو جو انسان کو اچھی باتوں کے کہنے اور اچھے اعمال پر ابھارے اور بری باتوں سے اور برے اعمال سے دور رکھے، اور جو حقدار ہے اس کا حق ادا کرنے میں کوتاہی سے بچائے، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ ایسی خصلت جو انسان کو اچھی بات کہنے پر ابھارے، معروف کا حکم دینے پر، نیکی کرنے پر اور نیک کام کرنے پر ابھارے، اور بری باتوں سے برے اعمال سے اسے دور رکھے، یہ حیا ہے۔ اور جس کا جو حق ہے اس حق کو دینے میں کوتاہی کرنے سے اس کو باز رکھے، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ حیا کے بہت سارے درجات ہیں، لیکن حیا کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ حیا کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے، تو ہمارے نبی نے ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اُوصِیکَ أَن تَسْتَحْیِی مِنَ اللَّهِ كَمَا تَسْتَحْیِی مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ رب العالمین سے حیا کرو، شرم کرو، جیسے تم نیک انسان سے، نیک آدمی سے حیا کرتے ہو۔ صحیح روایت امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ تو سب سے اونچا درجہ کیا حیا کا، کہ انسان اللہ رب العالمین سے حیا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حیا یہ کہ انسان خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ شرک نہ کرے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لائے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا اس سے انسان رک جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا ہے۔ اس لیے حیا توحید بھی ہے اور حیا ایمان بھی ہے، بلکہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک بڑی شاخ ہے، جیسا کہ امام جی فرماتے ہیں شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الحی بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے، اس لیے عبد الحی نام رکھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ شرم کرنے والا اور کریم ہے، سخی ہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس کو نہ دے کر کے واپس کرتے ہوئے، یعنی خالی لوٹاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ تو شرم کرنا ایک عظیم خصلت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حیا کرنا کیسا ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ فرشتے صفت کیا نام ہے، حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ میں ایسے بندے سے، ایسے انسان سے کیوں نہ شرم کروں جسے فرشتے شرم کرتے ہیں۔ تو فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، اللہ کے انبیاء شرم کرتے تھے، اور ہر نیک بندہ شرم کرتا ہے، کیونکہ یہ نیک خصلت ہے۔ اور کسی نیک انسان کی وجہ سے انسان برائی چھوڑ دے تو یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے ہم سے کہ انسان اس کا ادب اور احترام کرے، اس کی شان کا خیال رکھتے ہیں، اس کے سامنے کوئی غلط کام نہ کرے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، اپنے والد کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے، یا کسی داڑھی والے انسان کو دیکھتا ہے، اچھے انسان کو دیکھتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، یہ مطلوب ہے۔ یا ایک عام انسان اگر کوئی غلط کام کرتا، مان لیجیے بیڑی پی رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے سامنے سے گزریے تو بیڑی کو پیچھے چھپا لیتا ہے، آپ کے احترام میں یہ ہونا چاہیے شرم۔ یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، اسلام کے اندر مطلوب ہے کہ انسان جو بڑے لوگ ہیں، عزیز ہیں، مکرم ہیں، دیندار لوگ ہیں، ایسے لوگوں کا احترام کیا جائے۔ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا احترام، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ادب۔ آپ نے اس بندے کا احترام کیا، اچھی بات ہے، لیکن جس نے اس بندے کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔
کہ اس رب نے منع کیا ہے اس چیز کو پینے سے یا گناہ کا کام کرنے سے۔ اس لیے حیا انسان کو بھلائی پر ابھارتی ہے اور برائی سے انسان کو روکتی ہے۔ انسان لوگوں کی حیا کرتا ہے، فرشتوں کا حیا کرنا چاہیے، انسان خود اپنی حیا کرے۔ اگر انسان لوگوں کے سامنے رہ کر کے برائی نہیں کرتا ہے اور تنہائی میں اگر برائی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس کی نظر میں لوگوں کی زیادہ اہمیت ہے، اس کی نظر میں اس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں۔ لوگوں کی شرم کرتا ہے لیکن اپنی شرم نہیں کرتا، اپنی شرم نہیں کرتا، خلوت میں ہوتا گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شرم نہیں کرتا۔ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو؟ کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا چپا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت سے باہر ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ حیا کا جو اونچا درجہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ حیا کرے اور برائی سے دوری اختیار کرے، نیکی کے کاموں پر اپنی زندگی گزارے، برائیوں سے اجتناب کرے، سب سے اونچے درجے کا حیا۔ اور یہ چیز اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو تمام برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ اور یہ سابقہ نبوتوں میں سے جو ہمیں وراثت میں ملی ہوئی ہے یا دنیا کے اندر آئی، انہی میں سے یہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان مما ادرک به الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ سابقہ پہلی نبوتوں میں سے جو بات انسانوں کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں شرم نہیں ہے تو جو چاہو جو کرو۔ اس انسان جو گناہ کرتا ہے، لوگوں کا حق کھاتا ہے، کسی کا ادب اور احترام نہیں کرتا، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے اور برائی کی لوگوں کو نعوذ باللہ تعلیم دیتا ہے، وہ انسان سے شرم ختم ہو جاتی، کسی کا شرم نہیں اس کے پاس، نہ لوگوں کا، نہ اللہ تعالیٰ کا، نہ اچھے لوگوں کا، کسی کی شرم اس کے پاس نہیں رہتی۔ تو جب انسان سے شرم جیسی صفت ختم ہو جائے تو فاصنع ما شئت، جو چاہو تم کرو۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو دی تھی، کیونکہ اخلاق میں سے، ایمان میں سے، اور اخلاق اور ایمان میں نسخ نہیں ہوا ہے، یہ مطلب حدیث کا۔ آپ دیکھیں توحید اور ایمان تمام نبیوں کا دین ایک تھا، اس میں کوئی نسخ نہیں ہوا، تو اخلاق بھی میں نسخ نہیں ہوا۔ اخلاق کو بھی جو اچھے اخلاق تھے تمام نبیوں کو اللہ نے دیا تھا، اس امت کو بھی اللہ نے دیا۔ اللہ کے رسول حدیث بعثت لاتمم صالح الاخلاق، میری بعثت ہوئی کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو اچھے اخلاق ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے دیا تھا، اس میں کوئی نسخ نہیں ہوا کہ کوئی اچھا اخلاق یا اچھی عادت شریعت کے اندر ختم ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سابقہ نبوتوں کے اندر تھی اور آج بھی چیز موجود ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حیا کرنا کتنا زیادہ اسلام کے اندر مطلوب ہے۔ حیا ایک عورت کا زیور ہوتا ہے، عورت ہر چیز اس کی چھن جائے لیکن حیا کی چادر کبھی عورت اس سے سودا نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد عطا بن ابی رباح سے کہا کہ کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ انہوں نے کہا کہ ضرور دکھائیے، کون سی جنتی عورت ہے؟ تو وہ اپنے شاگرد عطا بن ابی رباح کو لے کر کے ایک عورت کے پاس گئے، بوڑھی عورت تھی، کالی کروٹی عورت تھی، اس کے پاس گئے اور کہا کہ یہ جنتی عورت ہے، اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے پاس آئی، ان کو مرگی آتی تھی، اور جب مرگی آتی تھی تو بے پرد ہو جاتی تھی، کپڑا ان کے جسم سے ہٹ جاتا تھا۔ تو ہمارے نبی کے پاس تشریف سے، بخاری مسلم کی روایت ہے، ہمارے نبی کے پاس تشریف لائی اور ہمارے نبی سے دعا کی درخواست کی۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں مرگی تم سے ختم ہو جائے، اور اگر تم صبر کرتی ہو تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے، جنت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گی، لیکن یہ دعا کر دیجیے کہ جب یہ مرگی آئے تو میں بے پرد نہ ہوں، میرا ستر نہ کھلے۔ ہمارے نبی نے دعا کی، جب بھی ان کو مرگی آتی تھی تو ستر ان کا ڈھکا رہتا تھا۔ تو اس عورت نے ستر کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی۔ ایک نیک عورت کی پہچان ہوتی ہے کہ اپنے جو ہے وہ شرم کو کبھی نہیں بیچتی ہے، بلکہ اس کا اپنا پردہ کرتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان شرم و حیا کے اندر کوئی بات نہیں کہہ پاتا ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے، لیکن شرم کی وجہ سے نہیں کہہ پاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مسکین وہ نہیں ہے کہ
کہ جسے ایک لقمہ مل جائے اور دوسرے در پر چلا جائے۔ اصل مسکین وہ ہے جو شرم و حیا کی وجہ سے اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آس پاس کے پڑوس کے لوگوں کو دیکھیں جو ضرورت مند ہے لیکن شرم کی بنا پر وہ بات نہیں کہہ سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ سمجھتے ہوں گے کہ بڑے مالدار ہیں، ان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ شرم نہیں بات نہیں کہہ پاتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضرورت مند نہیں ہوتے، ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن شرم کی بنا پر وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتے، اپنی زبان نہیں کھولتے۔ اور جو عقل مند ہوتا ہے اور نیک اور دیندار ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے اس کی حرکتوں سے یا اس کی گفتگو کے انداز سے یا اس طریقے سے اور کوئی چیز جو سامنے آ جاتی ہے یا کسی کے ذریعے اس کو خبر ملتی ہے تو وہ ان کی ضرورتوں کو پوری کر دیتے ہیں، ان کی عزت کو ٹھیس پہنچائے بغیر۔ تو حیا میرے بھائیوں بڑی عظیم خصلت ہے اور ایمان کی شاخوں میں سے جو ہے ایک شاخ ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری بات جو ہمارے نبی نے فرمائی کہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے وہ العی۔ العی کا مطلب ہوتا ہے کہ کم گوئی، کم بات کرنا، بلا وجہ گفتگو نہ کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں اور بلا ضرورت کے بولتے رہتے ہیں۔ یہ بلا ضرورت کے بولنا یہ ایمان کی علامات میں سے نہیں ہے، اور ہر بری چیز سے پرہیز کرنا اسے بھی عی کہا گیا ہے۔ العی کے بہت سارے معنی ہیں۔ یہ ایک معنی تو میں نے بتایا کہ بلا ضرورت انسان گفتگو نہ کرے، اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان ایسی بات نہ کرے جس کے اندر اثم ہو، گناہ ہو، یعنی جب بھی زبان کھولے تو اچھی بات کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی نے کہ انسان جو ہے ایمان کی شاخوں میں یہ جس کا اللہ اس کی رسول اللہ اور میں آخرت پر ایمان ہو فلیقل خیرا او لیصمت، وہ اپنی زبان سے خیر کہے یا خاموش رہے۔ تو خاموشی رہنا بھی انسان یہ بھی ایک عظیم خصلت ہے، یعنی کہ انسان ہمیشہ گفتگو کرے۔ کبھی کبھی جو ہے جیسے مان لیجیے علماء کی مجلس ہے، کوئی سوال کیا جائے تو علماء کو جواب دینا چاہیے۔ اگر عام لوگوں میں سے کوئی جواب جانتا بھی ہے تو بھی اس کو خاموش رہنا چاہیے، یہاں اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کی مجلس علماء کلام کرے، یہی نہیں بلکہ اگر بڑے علماء ہیں، چھوٹے علماء موجود ہیں، چھوٹے علماء اپنی زبان پر تار لگا کر کے رکھیں، ان سے سنیں، ان سے سیکھیں۔ ہاں اگر کوئی بات ہو تو اسی صورت میں ادب اور احترام کے دائرے میں کتاب و سنت کی روشنی میں ان کو بتا دیں۔ تو یہ انسان کو اللہ نے زبان دی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ انسان ہمیشہ گفتگو کرتا رہے، جی ہاں، بلکہ گفتگو اسے کرنی چاہیے جس کو اس چیز کے بارے میں علم ہو، وہ گفتگو کرے، جسے سوال کیا جائے وہ جواب دے، یہ نہیں کہ سارے لوگ اس کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ تو العی کا معنی ایک تو یہ ہے کہ انسان کا کم بولنا، بلا ضرورت گفتگو نہ کرنا، ضرورت ہو تو انسان گفتگو کرے، اور ایسے قول سے اعتراض کرنا، ایسی گفتگو سے بچنا جس کے اندر گناہ ہو، اس کو عی ہے۔ اور ایمان کے علامات میں سے ہی آپ یہ نہ سمجھے جو ہمیشہ خوب بولتا ہے، خوب زیادہ بولتا، ہمیشہ بولتا رہتا، وہ علم کی دلیل نہیں ہے۔ وہ زیادہ بولنا زیادہ گناہ بھی انسان کرے گا، جتنی زیادہ انسان زبان چلائے گا اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ انسان کی زبان سے گناہ بھی ہو۔ لہذا انسان جب بھی زبان کھولے تو حق بات بولے، اور ایسی بات نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت والی بات ہو۔ تو یہ دو چیزیں ایمان کی شاخوں میں سے، دو چیزیں نفاق کی شاخوں میں سے۔ لیکن انسان ایمان ہمیشہ انسان کو اچھی خصلتوں پر ابھارتا ہے۔ ایمان اللہ اور اس کے نبی پر انسان کو ہمیشہ اچھی خصلتوں پر ابھارتا ہے، اور جو نفاق ہوتا ہے ہمیشہ انسان کو بری خصلتوں پر ابھارتا ہے، کیونکہ نفاق برے لوگوں کی پہچان ہے، برے لوگوں کی پہچان نفاق ہوتی ہے۔ نفاق زبان سے کچھ کہنا، دل میں کچھ رکھنا، جی ہاں، یہ جو ہے نفاق۔ اور نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو بڑا نفاق، اور وہ جنہیں منافق اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے، دل میں ایمان نہ اور زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے، اس کو یعنی جو نفاق اکبر ہوتا ہے اس کا تعلق انسان کے ایمان سے ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں ایمان نہ ہو، صرف زبان سے ایمان ہے۔ اور نفاق اصغر جسے کہا جاتا ہے، چھوٹا نفاق وہ کیا ہے؟ عمل کا نفاق ہے، انسان بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، گالی گلوچ پر اتر آئے،
وعدہ توڑ دے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ نفاق اصغر کہلاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں ان کا تعلق عمل سے ہے، ایمان سے نہیں ہے۔ اس لیے جن جن چیزوں کا تعلق ایمان سے ہوگا وہ نفاق اکبر ہوگا۔ اسی لیے صحابہ سے بغض رکھنا، نبی سے بغض رکھنا، اللہ سے بغض رکھنا، دین اسلام سے بغض رکھنا، دین اسلام کی باتوں سے بغض رکھنا، یہ نفاق اکبر ہے، بڑا نفاق ہے۔ جو صحابہ سے بغض رکھے وہ بڑا منافق ہے، کیونکہ یہ عملی نفاق نہیں ہے، یہ زبان کا نفاق نہیں ہے، یہ ایمان کا نفاق، اس کے دل کے اندر صحابہ سے بغض اور نفرت ہے، اس لیے بڑا نفاق ہے، یہ چھوٹا نفاق نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے چھوٹے نفاق کے اندر بیان کیا ہے تو اس کی بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح اور سچی بات یہی ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنا وہ کیا ہے؟ یہ بڑے نفاق کے اندر یہ چیز آتی ہے، کیونکہ بغض اور نفرت اس کا تعلق دل سے ہے، ایمان سے ہے، لہذا یہ بڑے نفاق کے اندر آتا ہے۔ تو نفاق کی بہت ساری علامات ہوتی ہیں، پہچان ہوتی ہیں، انہیں میں سے یہاں پر 2 چیزیں بیان کی گئی۔ البذا، البذا یہ حیا کے مقابلے میں ہے۔ البذا کہتے ہیں فحش کلامی، انسان جب بات کرے تو گندی بات کرے، زبان سے نکالے، بے شرمی والی باتیں کرے، جو حیا اور شرم کے منافی چیزیں ہوں اس کو زبان سے نکالے، اس کو بذا کہا جاتا ہے، جو حیا کے کیا نام ہے؟ بالمقابل ہے۔ اور سب سے بڑی بے شرمی کی بات شرک ہوتی ہے، جنہیں سب سے بڑی حیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حیا اللہ پر ایمان اور اللہ کی عبادت، وہ ایسی سب سے بڑی بے شرمی والی بات شرک کرنا ہی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کوئی بھی چیز دیکھیں گے دین اسلام کے اندر، اس کے اندر توحید شرک ضرور آئے گا۔ اس لیے سب سے عمدہ اخلاق کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عمدہ اخلاق، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس لیے اخلاق کو ایمان سے جوڑ دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول کہتی سب سے اونچی چیز جو انسان کے ترازو میں ہوگی اس کا حسن اخلاق ہوگا۔ اگر انسان لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق کرے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا اچھا اخلاق نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ترازو میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اس حسن اخلاق کی حقیقت ہوگی یا حیثیت ہوگی جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، شرک نہیں کرتا۔ سب سے بڑا حسن اخلاق یہی ہے، سب سے بڑا حیا یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ انسان شرک نہ کرے، اللہ پر مکمل ایمان لے کر آئے، توحید خالص اس کے اندر، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جس کے بغیر انسان کی نجات ہی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، لوگوں کے ساتھ آپ کا اخلاق بہت اچھی چیز ہے، بہت عمدہ چیز ہے، ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، ایمان میں سے ہے۔ اور اس طریقے سے مانوی کی تکمیل بھی اس کے لیے ہوئی، لیکن سب سے اونچا اخلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے۔ تو البذا کیا ہے؟ یہ فحش کلامی، اس کے اندر شرک اور غیبت اور ناجائز گفتگو اور اس طریقے سے بیہودہ گفتگو، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہیں بذا کے اندر۔ تو یہ نفاق جو منافق ہوتا ہے یا نفاق کی چیزوں میں سے، علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور بیان اور بیان، بیان کی 2 قسم ہوتی ہے، ایک اچھا بیان، اور اللہ کے تعالیٰ کے ارشاد ہے اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسَحْرًا، کہ بیان کے اندر جادو ہوتا ہے، یعنی بیان کے اندر اثر ہوتا ہے، جسے جادو کا اثر ہوتا ہے ویسی بیان کے اندر بھی اثر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، گفتگو میں تاثیر ہوتی ہے، آپ ان کی گفتگو سنیں گے آپ پر اثر ہوتا ہے اور رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اگر انسان اسے اللہ کے دین کے لیے، اچھی باتوں کے لیے، معروف کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ اچھا بیان ہے جو مطلوب ہے انسان سے۔ اور بیان کی دوسری قسم کیا ہے جو یہاں مذمت کی گئی ہے، جو نفاق کی شاخوں میں سے ایک شاخ سے قرار دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ تکلف میں آ کر کے انسان کا گفتگو کرنا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان، آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرے گا، تکلف کرتا ہے گفتگو کرنے میں، منہ بھر کر کے بات کرے گا، تکبر کی پہچان ہوتی ہے، جی ہاں، اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اپنی گفتگو کے سامنے۔ تو یہ سب مذموم ہے۔ یا اس طریقے سے باطل کی تعریف کرنا، باطل کی اشاعت کرنا، یا کسی کی تعریف میں غلو کرنا، تجاوز کر جانا حد سے، جس کا مستحق نہیں اس کو وہ حق دے دینا، یہ بھی غلط بیان کے اندر آتا ہے، اس کی شریعت کے اندر وہ کی گئی۔ یا کسی کی آپ ہجو بیان کریں تو اس کی ہجو کے اندر انسان حد سے تجاوز کر جائے، ہجو بیان کرے اس کی، ہجو کہتے ہیں یعنی کسی کے اندر عیب نکالنا یا کسی کی تنقیص کرنا اور کسی کی شان میں کوتاہی کرنا،
تو جس کا جو مقام ہے اس کو مقام سے نیچے کر دینا یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے، اور اس کے مقام سے اونچا کر دینا یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے۔ ہر ایک کا حق ہے شریعت کے اندر، اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، نبی کا حق اس کے بعد آتا ہے، اس کے بعد ماں باپ آتے ہیں، اس کے بعد اور لوگ آتے ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، بھائیوں کے آپس میں بہنوں کے حقوق ہوتے ہیں، اس طریقے سے عام مسلمانوں کے آپس میں حقوق ہوتے ہیں۔ تو سب کا حق ہے، ہر ایک کو اس کے حق پر رکھنا یہی دین کہتا ہے۔ اس کو اس کے مقام سے اونچا کر دینا یہ غلو ہے، اور کسی کو اس کے مقام سے نیچے کر دینا یہ بھی کیا ہے شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے، جو تنقیص کے اندر آتا ہے اور جو جس سے شریعت کے اندر جو ہے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں، اصول ایمان کتاب کا نام ہے، اور اس میں یہ بات بتائی گئی کہ حیا اور کم گفتگو کرنا یہ کیا ہے ایمان کی شاخوں میں سے ہے، لہذا یہ ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ انسان مختصر گفتگو کرے اور اس کے اندر معانی بہت زیادہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اگر ضرورت ہو، کبھی کبھی تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کبھی تفصیل ڈیٹیل میں انسان گفتگو کرتا ہے تب بات زیادہ سمجھ آتی ہے۔ تو اگر ضرورت ہے تو انسان گفتگو کرے۔ جیسے مان لیجیے اگر عام لوگ ہیں، اگر آپ ان کو اختصار سے بات کریں گے اور لب لباب اور ایسی بات کریں گے تو وہ بات ان کے اوپر سے نکل جاتے، نہیں سمجھ پاتے۔ تو جہاں ضرورت ہے تفصیل کی، انسان اگر تفصیل کرتا تو مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بھی گفتگو کی، اگرچہ اصل کلام کے اندر یہ ہے کہ انسان مختصر گفتگو کرے، لیکن ضرورت پر انسان کیا کرتا ہے لمبی گفتگو کرتا تاکہ بات لوگوں کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے، خاص طور سے عام لوگوں کے سامنے گفتگو۔ اگر علماء کی مجلس ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں تو انسان مختصر گفتگو کرتا، ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن جب عام لوگ ہوں جن کو دین کے بارے میں کچھ بھی شدھ نہ ہو، وہاں اگر آپ بہت مختصر گفتگو کریں گے تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تفصیل سے بیان کریں گے تب انسان کو بات زیادہ سمجھ آتی ہے۔ تو اگر تفصیل کی ضرورت ہے تو انسان کرے، اگر ضرورت نہیں ہے تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ جی ہاں، اور یہ بے شرمی والی گفتگو یا بیہودہ گفتگو، فحش کلامی، یہ سب نفاق کی شاخوں میں سے انسان پرہیز کرے۔ ایسے ہی انسان تکلف کرے بات کرنے میں، یا مبالغے سے کام لے، یا کسی کی توہین کرے، یا باطل گفتگو کرے، یہ تمام چیزیں نفاق میں سے ہیں۔ اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر ایمان کی تمام شاخیں پیدا کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر قائم رکھے، اور نفاق اور اس کی علامات اور تمام چیزوں سے اور ہر بری چیز سے اور بری خصلت اور بری عادتوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔